السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جب اعتکاف کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ دراصل اعتکاف کا مطلب ہے اپنا گھر پریوار، دکان و کاروبار، دوست و احباب اور دنیا کی ساری حساب و کتاب سے الگ ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے تنہا کر لینا، یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چند دنوں کے لیے کسی مسجد میں ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہے؟ نہیں، یہ سال کے کسی بھی مہینے میں یا مہینے کے کسی بھی عشرہ میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی دن آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تیسرا سوال ہے اعتکاف واجب ہے یا سنت ہے؟ اس سلسلے میں کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے سے اور ائمہ و علماء کے اقوال کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نظر مان لے اعتکاف کرنے کی تو پھر اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کون سی جگہ یا کون سی مسجد اپنانی چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے فرمایا کہ العاکفون فی المساجد، اس عمومی لفظ کے تحت، اس عمومی آیت کے تحت کسی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن جامع مسجد میں، یعنی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے بہتر اور افضل ہے، تاکہ جمعہ کی نماز کے لیے تحویل مسجد کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پانچواں سوال ہے اعتکاف میں کب داخل ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے 20 رمضان کو مغرب سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ 20 رمضان کو مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے 21ویں رمضان کو داخل ہونا چاہیے۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ 20ویں رمضان کو فجر کے بعد داخل ہونا چاہیے، وغیرہ۔ بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ بہرحال ان ساری صورتوں میں بہتر اور سب سے صحیح صورت ہے کہ 20 رمضان کو مغرب کے بعد مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے، پھر پوری رات شب قدر کی تلاش میں، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنے اعتکاف کی جگہ پر یا اپنے خیمے میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے صحیح ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور آج بھی عموماً اکثر لوگ آخری عشرے کی ہی نیت سے اعتکاف کرتے ہیں، اور عربی مہینے کے حساب سے آخری عشرہ رمضان کی 20ویں تاریخ یا 20 رمضان کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے صحیح ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حدیث کے اندر العشر الاواخر کا لفظ ہے، اور لفظ العشر یہ اللیالی کی تمیز ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے ہی اعتکاف شروع کرتے تھے آخری عشرے کی، اور یہ رات آخری عشرے کی پہلی رات 20 رمضان کی مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے صحیح ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا اور ایک اہم مقصد ہوتا ہے شب قدر کو پانا، لیلۃ القدر کو پانا، اور چونکہ لیلۃ القدر کی سب سے پہلی رات 20 رمضان کی مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے، لہذا ان تمام صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اعتکاف کرنے والا ہو وہ 20 رمضان کو مغرب کے بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، پھر پوری رات شب قدر میں گزارے، شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کی عبادت میں گزارے، پھر فجر کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، توبہ و استغفار کریں،
اللہ سے دعائیں مانگیں، زندگی کی اپنی غلطیوں کو، خطاؤں کو اور گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ کثرت سے سنن و نوافل نمازوں کا اہتمام کریں، زندے مردے پوری امت مسلمہ کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب و غضب سے پناہ مانگیں اور ان کے انعام و اکرامات کا سوال کریں۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کی بھی آپ ضرورت محسوس کریں آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کن چیزوں سے باز رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہوت کی نظر سے، شہوت کی نیت سے اپنے بیوی کو چھونا، اس سے ملنا جلنا۔ اسی طرح سے دوسری چیز، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے بات چیت کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں ہر آنے جانے والے سے یا اکثر لوگوں سے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز، رشتہ داروں سے زیادہ ملنا جلنا، بات چیت کرنا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی مسجد میں کہ اگر کوئی خاندان کا یا پھر اپنے گھر کا کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ان کے رشتہ داروں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے، ان سے سلام و کلام کے لیے لوگوں کی لائنیں اور باریاں لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت کا موقع ہے، اسے عبادت کے لیے وقت دینا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی عصر کے بعد افطاری خریدنے چلے جاتے ہیں، سبزیاں خریدنے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ضرورت سے زیادہ مسجد سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اعتکاف کی حالات میں کن کن موقع پر مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ صرف ضروری کام کے لیے ہی مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، اور ایسا ضروری کام ہو جس میں مسجد سے نکلے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر قضاء حاجت کے لیے ہو، پیشاب پخانا یا پھر نہانا دھونا وغیرہ۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی غیر جامع مسجد میں اعتکاف کرنے لگے ہوں، اعتکاف میں بیٹھ گئے ہوں، تو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف نکل کر کے آنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ کسی بھی حالت میں مسجد سے نہیں نکل سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے پھر بھی آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے پھر بھی آپ اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں اعتکاف کے سلسلے میں ایک اور بات میں بیان کر دوں کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مخصوص ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ اعتکاف کرنے والے کو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنی نیکیاں مل جائے گی، اتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اتنے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ ایسی مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص کوئی حدیث اعتکاف کی فضیلت کے سلسلے میں منقول نہیں ہے۔ ہاں، اعتکاف کی حالت میں آپ جتنی زیادہ عبادتیں کریں گے اتنا زیادہ ثواب، اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ البتہ کچھ روایتیں اس کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پر ابن ماجہ کی وہ حدیث جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور اس کے لیے سب نیکی کرنے والے کی طرح نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث طبرانی، امام حاکم اور بیہقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، اور ان کی دوری، ایک ایک خندق کی دوری مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔
اسی طرح سے تیسری حدیث دائلمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے 10 یوم اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ 2 حج یا 2 عمروں کے برابر ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج یا 2 عمرے کے برابر ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔